چلو 9واں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 2 سے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انما سوائے اس کے نہیں، یعنی پکی بات ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا تذکرہ کیا جائے، ذکر کیا جائے، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، تولیت، تلاوت سے، پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم، زیادہ کر دیتی ہیں وہ آیات ان کے ایمان کو، یتوکلون، توکل کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یقیمون، اقام یقیم، قائم کرنا، درست کرنا، سیدھا کرنا، الصلاۃ، نماز، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، حقا، سچے پکے مومن، درجات، درجتن کی جمع، اردو میں بھی درجات استعمال ہوتا ہے، مغفرتن، بخشش، رزق کریم، کریم عزت والا۔ ترجمہ، یقیناً ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے سچے ایمان والے، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں، مغفرت ہے اور عزت کا رزق ہے۔ پہلی آیت سورہ انفال کی، اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو، آپس میں صلح رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ ایمان والے لوگ کون ہیں؟ جن کا ایمان معیاری ایمان ہو، جنہیں حقیقی معنی میں ایمان والا شمار کیا جاتا ہے،
کہ اللہ کے ہاں بھی یہ صفات اگر ایمان والے میں آ جائیں تو حقیقی معنی میں وہ ایمان والا شمار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزیں جس بندے کے اندر آ جائیں وہ اعلی درجے کا اور معیاری ایمان والا ہے۔ معیاری ایمان، لیکن ہر چیز کے اندر ایک بڑا بلند و بالا معیار ہوتا ہے۔ بلند کہتے یہ چیز بڑی معیاری ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں۔ تو اس طرح تو جو بھی ایمان والا ہے اللہ کو مانتا ہے، رسول کو، قیامت کو اور اللہ کے فرشتوں کو، کتابوں کو، ان چیزوں کو مانتا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ لیکن جب یہ صفات پیدا ہو جائیں تو یہ ایمان والا بلند و بالا ایمان والا بن جاتا ہے، بلند و بالا۔ پہلی چیز فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، حقیقی معنی میں ایمان والے لوگ وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، دل ان کے دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی جلال کی وجہ سے، اللہ کے شان کی وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے ڈرنا، جس طرح شیر سے ڈرا جاتا ہے، سانپ سے ڈرا جاتا ہے، وہ ڈر تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کے ادب و احترام کی وجہ سے اس کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو۔ ماں باپ آ جائیں انسان فوراً سہم جاتا ہے، یہ ان کا ایک ڈر ہے۔ استاد آ گئے ہیں تو جو با ادب شاگرد ہوتا ہے فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے کہ استاد صاحب آ گئے۔ پوری زندگی اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ادب و احترام والا ڈر، جلال اور شان کی وجہ سے۔ اللہ کا جو ڈر ہے وہ اللہ تعالی کی عظمت کا ہے، اللہ کی عظمت کا ہے۔ ایمان والے کے دل میں اللہ کی عظمت اتنی بیٹھی ہوتی ہے، اتنی بیٹھی ہوتی ہے کہ جو ہی اللہ کا نام آئے انسان کا دل اللہ کے رعب سے بھر جاتا ہے، جو محبت والا ڈر اور خوف۔ اللہ ہوا۔ اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر انسان گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، کہ گناہ کا ارادہ کر بھی لیا، فیصلہ کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے، جو ہی اللہ کا ذکر آیا، اللہ کی بات آئی، وہ ایسا ڈرا فوراً اس نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب کتنی مرتبہ کوئی بچہ سوچتا ہے میں یہ کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں نہیں ابو ناراض ہو جائے، امی ناراض ہو گئے، نہیں جی ٹیچر ناراض ہوتے ہیں، پہلے بھی ناراض ہوئے تھے، یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کو ترک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی کا ڈر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ دل کے اندر اتنا زیادہ بیٹھا ہو کہ انسان اللہ کا گناہ کرنے لگے تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اس کو گناہ سے پیچھے کر دے، گناہ سے پیچھے کر دے، چھوڑ دے اس گناہ کو، چھوڑ دے اس گناہ کو۔ یہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ حقیقی مومن وہ ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے
اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں، فرمایا ان کے ایمان میں ترقی ہوتی جاتی ہے، ایمان میں ترقی ہوتی جاتی، ایمان اور بڑھتا ہے، ایمان اور بڑھتا ہے، ایمان اور بڑھتا ہے۔ بھائی ایک تو ایمان ہے ماننا نا، کہ اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کے رسولوں کو، کتابوں کو، فرشتوں کو مان رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے ان کی کیفیات، ان کی کیفیات، یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ انسان کی گھٹتی بڑھتی رہتی، گھٹتی بڑھتی رہتی۔ جتنے نیک اعمال کرے گا اللہ اس کو ایمان میں اتنی زیادتی اور قوت عطا فرما دے، اور بڑھ جائے، اور بڑھتا جائے گا۔ نیک مجالس میں ہوگا اور بڑھے گا، اللہ کے گھر میں ہوگا تو اور بڑھے گا، اور جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو ایمان گھٹے گا، گھٹنے لگے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری حالت اور ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت اور وہ حالت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہر وقت تمہاری یہی حالت ہو جو میری مجلس میں بیٹھ کر ہوتی ہے تو فرمایا کہ پھر تو تمہیں اللہ کے فرشتے بھی سلام کرنے کے لیے، ساعتن فساعتن، تمام حالات یکساں اور ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے، کیفیات بدلتی رہتی، بدلتی رہتی ہیں۔ نیکی کی مجلس میں انسان جتنا ہوگا، نیکی کی جانب جتنا متوجہ ہوگا، ایمانی اعتبار سے اس میں ترقی ہو، ایمانی اعتبار سے اس میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اور ایمان کی ترقی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید نسخہ اکسیر ہے کہ قرآن سے خاص طور پر انسان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں ایمان بنانا، ایمان بنانا، ایمان کی ترقی ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتلا رہی ہے کہ ایمان کی ترقی قرآن کی آیات سے ہوگی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان، انسان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار بھی قرآن مجید سنیں تو ان کے دلوں میں بھی عجیب کیفیت پیدا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تو قرآن مجید کی تلاوت ہی ان کے ایمان کا ذریعہ بنی، تلاوت۔ خود فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو میں آپ کے قریب آیا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، سورہ الحاقہ کا نا دوسرا رکوع۔ تو میں نے کہا یہ تو اپنا بنایا ہوا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ تو کوئی شاعر ہے۔ ساتھ ہی آپ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میں کہا ہے، جو میں نے سوچا وہی بتلا دیا انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے کاہن ہیں۔ آپ نے اگلی آیت پڑھی، اس میں ہے یہ وَلَا بِقَوْلِ کاہن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے میرے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان نے جگہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اپنے
بہنوئی سے جب قرآن مجید سنا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ اللہ اکبر۔ بہنوئی قرآن مجید پڑھتے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل موم ہوتا چلا جا رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لی۔ ادھر آپ کی دعا بھی چل رہی تھی، لیکن ادھر ظاہری سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بنا دیا، کیونکہ انسانی دلوں پر زنگ لگے ہوتے ہیں، گناہوں کے اثرات انسانی دلوں پر اور قلوب پر جمے ہوتے ہیں، تہیں جمے ہوتی ہیں۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان القلوب تسطع کما یسطع الحدید، فرمایا کہ جو دل ہے نا، دل انسانوں کے، ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ فرمایا انسان جب گناہ کرتا ہے نا، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے انسان کے دل پر، توبہ کر لے ٹھیک ہے، نہیں تو وہ نقطہ دھبا باقی رہتا ہے، پھر گناہ کرے گا ایک اور لگ جائے گا، پھر گناہ کرے گا ایک اور لگ جائے گا۔ فرمایا وہ وقت آتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ پھر بھی کیے جا رہا ہے، پھر نقطے پہ نقطے، دھبے پہ دھبے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تہیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا پھر وہ وقت آتا ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما جلاؤہا، زنگ لگے لوہے کو، اس کے اتارنے کا تو ہمیں طریقہ معلوم ہے کہ کیسے اتارا جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جائیں تو یہ زنگ کیسے اترے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، ایک چیز تو یہ ہے کہ تم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کثرت کے ساتھ تلاوت کیا۔ قرآن تلاوت کرتے رہو گے، تلاوت قرآن سنتے رہو گے، فرمایا دلوں کا زنگ اترتا جائے گا۔ جب دلوں کا زنگ اترے گا تو ایمان کی حلاوت نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، ایمان کی حلاوت، مٹھاس آئے گی، ایمان میں ترقی ہوگی، ترقی ہوگی۔ قرآن کے بغیر ایمان میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی، ترقی ہو ہی نہیں سکتی۔ ترقی اس قرآن مجید کے ساتھ ہی، عقائد بھی وہ جو اللہ نے قرآن میں بتائے، علم بھی وہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا، اور اس علم کی روشنی میں انسان عمل کر کے اپنے ایمان کو بڑھاتا رہے اور ترقی ہوتی رہے۔ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ، تاکہ اللہ سے تعلق جڑا رہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے معیاری ایمان والوں کی بتائی کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا پورا اعتماد صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ تمام احوال میں، تمام اعمال میں، تمام کاموں میں ان کی نظر صرف اور صرف اللہ پر ہوتی، اسباب پر نہیں ہوتی، مسبب الاسباب پر ہوتی۔ اسباب کو اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا خود حکم دیا ہے، اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا خود حکم دیا ہے، لیکن نظر سبب پر نہیں، نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ لڑائی کے لیے جائیں، جہاد میں جائیں، مضمون صورت کا جہاد ہے نا، تلوار لے کر جائیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، چھوٹی دی ہے، کسی قسم کی دی ہے، جو ہے اس کو لے کے جائیں۔ پھر یہ کہے کہ تلوار سے کامیابی نہیں، کامیابی دینے والا اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہم کامیاب ہوں گے۔
کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کام کیسے ہوگا، لیکن انسان کو اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا نا، کیونکہ میں تو اسباب کو دیکھتا ہوں، اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں ہے نا، اللہ تو بغیر اسباب کی بھی مدد کرتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرنا، اعتماد کرنا، یہ ایمان والوں کی خوبی ہے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اس لیے کوئی ایمان والا کبھی حالات سے پریشان ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں۔ اس کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں سے کوئی راستہ نجات کا نکالیں، اسی میں سے نجات کا راستہ نکالیں۔ چوتھی چیز، الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ معیاری ایمان والا وہ ہے کہ نماز اس کی زندگی میں نمایاں ہوگی، نماز کی پابندی، نماز کا پڑھنا، نماز کے لیے مسجد میں آنا، نماز کے لیے جانا، نماز کے احکام و مسائل کو سیکھنا، نماز کے ساتھ تعلق کا ہونا، رات کو اٹھ اٹھ کے جو ہے نا اللہ کے حضور سجدے کرنا، یہ ایمان والے کی نشانی۔ یقیمون، اقام یقیم، درست کرنا، سیدھا کرنا، نماز کو وہ درست رکھتے۔ تمام قرآن مجید میں عام طور پر جب نماز کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ اقامت کا ذکر آیا ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو پڑھنا مطلقاً جو اللہ نے فرض کی بس اس کو پڑھ لی جائے، وہ 2 رکعت بس قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا اور چلا گیا۔ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ شرائط اور آداب کے ساتھ نماز کو بجا لانا، ظاہری آداب، باطنی آداب جتنے ہیں ان تمام کو اختیار کرنے کی پوری اپنی جانب سے کوشش کرنا، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اور اسی طرح جہاں انسان کا اختیار چلتا ہے وہاں نماز کے نظام کو قائم کرنا، نماز کے نظام کو قائم کرنا کہ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو گھر کے اندر نماز کا نظام قائم ہو، یہ مرد کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ کیا ہے؟ اس کی بیوی بھی صبح اٹھ رہی ہے کہ نہیں اٹھ رہی؟ خود تو نماز بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو گھر میں کیا ہے؟ خود تو اٹھ رہا ہے، آیا کہ اس کی اولاد بھی اٹھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ گھر میں نماز کا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دفتر کے سردار اور سربراہ بنایا ہے، وہاں کے لوگ وقت پر نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ان کو نماز کی ترغیب دی جاتی ہے کہ نہیں؟ آیا نماز کا وقت بھی دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ نہیں جی نہیں، کام کرنا ہے، نماز گھر میں پڑھ لینا، قضا کر لینا۔ ان کی نماز تو جہاں گئی، تیری گردن بھی قیامت کے دن پکڑی جائے گی، کیونکہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، قیام میں ذمہ داری شامل ہے۔ اور اگر ایک آدمی ملک کا سربراہ ہے، سردار ہے، صوبے کا ہے، اللہ نے وہاں تک کا اختیار دیا ہے تو اپنے علاقے میں نماز کے نظام کو نافذ کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، فرمایا کہ جہاد کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب ہم ان جہاد کرنے والوں کو کسی زمین میں جگہ عطا کرتے ہیں، حکومت عطا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا نظام ٹھیک کرتے ہیں، نماز کا نظام لاتے ہیں، تو یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، 5ویں چیز فرمایا کہ ان کی عبادات صرف بدنی نہیں ہوتی، یہ زبانی نہیں ہوتی،
ان کی زبانی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادات بھی ہوتی ہیں، مالی عبادات بھی ہوتی ہیں کہ وہ مال کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، دوستوں کو، سب پر وہ خرچ کرتے ہیں، الگ الگ مد میں، کہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہیں صدقہ دے رہے ہیں، اور کہیں ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دینے والے ہیں، ایک دوسرے پر لٹانے والے ہیں۔ اللہ کو یہ بندے بھی پسند ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخی آدمی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، وہ اللہ کے بھی قریب ہے، بندوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے، اللہ کا بھی پسندیدہ ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، سب اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، اور فرمایا وہ جنت کے بھی قریب ہے، مرے گا جنت میں جائے۔ اور فرمایا کہ جو بخیل ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، بندوں سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے۔ اللہ جو مال عطا فرمائے اس کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کو بھی اللہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق، یہ نہیں کہ ہر ایک نے زیادہ، جس کو اللہ نے 1 روپے کی وسعت دی ہے وہ اتنا کرے، اور جس کو لاکھ روپے کے دی ہے وہ اس کے مطابق کرے۔ تو یہ 5 صفات ہیں، 5 صفات جو حقیقی مومن کی ہے، اللہ کا دل کے اندر ڈر اور خوف۔ نمبر 2، قرآنی آیات اور کی تلاوت جب کرتا ہے یا سنتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ نمبر 4، نماز قائم کرتا ہے وہ۔ نمبر 5، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور خرچ کرنے میں ایک اور یہاں پر لفظ دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اپنے مال سے دو، فرمایا رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے دے دو۔ تمہارا کون سا اپنا ہے؟ ہم نے دیا نا، ہم نے آپ کو دیا ہے، اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کر، ہم تمہیں اور دے دیں گے اس میں۔ پھر ان کا نتیجہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، 3 چیزیں فرمایا جن میں 5 صفات پیدا ہو جائیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے ایمان والے لوگ، حقیقی ایمان والے یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے آخر میں جا کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے استعمال کیا کہ یہ پکے اور سچے ایمان والے ہیں۔ اور یہاں فرمایا جن میں یہ 5 صفات آ جائیں، گویا کہ بتلا دیا جو پکا ایمان والا بننا چاہتا ہے یہ 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر۔ نمبر 2، لہم درجات عند ربہم، اللہ رب العزت کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں ان لوگوں کے، جو جس معیار پر آئے گا اسی طرح کا درجہ اس کو عطا کیا جائے گا، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر۔ تیسری چیز فرمائی وَمَغْفِرَةٌ، اللہ کی جانب سے ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کر دی جائے، اللہ سارے گناہ ان کے ختم فرما دیں گے، معاف کر دیں گے۔ وَرِزْقٌ کریم، اور اللہ انسان کو عزت کا رزق عطا فرمائے، جتنی عزت کے ساتھ رزق انسان کو جنت میں دیا جائے گا کہیں بھی نہیں مل سکتا، کہیں بھی نہیں مل سکتا۔ انتہائی عزت سے، بادشاہوں سے بھی زیادہ عزت کے ساتھ رزق دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جنت عطا کی جائے گی، جنت عطا کی جائے گی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایمان والے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایمان والا وہ ہے اللہ کو مانتا ہے، رسول کو، قیامت کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، تقدیر کو۔ فرمایا وہ تو ہوں، ان چیزوں کو مانتا۔ اور دوسری قسم کا فرمایا ایمان والا وہ ہے جسے اللہ نے سورہ انفال میں بیان فرمایا ہے کہ یہ ہیں ایمان والے۔
فرمایا اس معیار پر میں پورا اترا ہوا ہوں یا نہیں، اس کا فیصلہ ابھی میں نہیں کر سکتا کہ آیا یہ معیار ایمان کا میرے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ تو یہ سب سے بلند معیار ہے، ایمان بلند ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کا یہ بلند معیار عطا فرمائے، اور اس پر جو انعامات اللہ تعالی نے پہلے تو بتلایا کہ نہ پکے ایمان والے، پھر 3 جو انعام ذکر کیے، درجات، مغفرت اور رزق، اللہ ہمیں یہ تینوں عطا فرمائے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ جو 5 صفات ہیں نا، ان میں سے پہلی 3 صفات وہ ہیں جس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، اور جو چوتھی ہے اقامت صلاح، اس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے، اور جو 5ویں ہے اس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے۔ تو 3 قسم کی صفات تھیں، تو نتائج بھی 3 قسم کے ذکر کیے۔ فرمایا کہ جن میں باطنی چیزیں آئیں گی، یہ پہلے والی، دلوں کے اندر ڈر کا ہونا، ایمان میں اضافہ ہونا، رب پر بھروسہ کرنا، فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہے، انسان کو بلند سے بلند درجات ملتے چلے جائیں۔ یقیمون الصلاۃ، اس کے مقابلے میں مغفرت کو ذکر کیا، جو نماز کا پابند ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس نے خرچ کیا، کسی کو دیا، کسی کی ضرورت کو پورا کیا، کسی کو کھلا دیا، فرمایا ہم اس سے زیادہ عزت کے ساتھ اس کو جنت میں کھلا دیں۔ اللہ یہ تینوں انعام بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔